کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے دور مبارک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے آپ کی شان سن لیں کہ آپ کا مرتبہ و مقام کیا تھا۔ آپ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ایک واحد ہستی تھی کہ جن کے بارے میں اپنے ماں اور باپ کو جمع فرمایا، اور کیا فرمایا کہ اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ مقام حاصل تھا کہ جن کے لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماں باپ کو جمع فرمایا، اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے ہے، اور کافی سارے غزوات میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ شامل بھی ہوئے، اور کافی ساری جنگوں میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا، یعنی کہ آپ ایک بہت بڑے منصب اور مقام کے صحابی تھے اور آپ کی شان بہت زیادہ۔ لیکن کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ڈیوٹی لگی کوفہ کی ایک مسجد میں کہ آپ وہاں پر امامت کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ تو جب وہاں پر آپ پہنچے، نماز پڑھاتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، خطبہ دیتے تھے، بڑا اچھا نظام چل رہا تھا۔ پھر اچانک سے کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شکایت پہنچی۔ وہ شکایت کیا تھی کہ جی یہ جو ہمارے امام صاحب ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہاں سے دستبردار کروا دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ یہاں پر رہیں گے تو فتنہ اور فساد کا خدشہ ہے، لڑائی ہو جائے گی، مذہب میں اختلافات ہو جائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو یہاں سے کسی اور جگہ ٹرانسفر فرما دیں، مطلب کسی اور جگہ آپ ان کی ڈیوٹی لگا دیں، یہاں سے ان کو ہٹا دیں آپ۔ الغرض کے مطلب کسی نے شکایت کی کہ ان کو یہاں سے چھٹی کروا دیں، مطلب ان کو یہاں سے فارغ کروا دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے پیکر تھے، انہوں نے کوئی بھی معاملہ ایسے نہیں فرمانا تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ 2 صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کہ مساجد میں سے جا کر پتہ کرو کہ آیا سعد بن ابی وقاص کی جو شکایت ہمارے پاس پہنچی ہے کہ وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے کہ ایسے ہی کسی نے کوئی بات کر دی ہے۔ تو 2 صحابی مکہ سے روانہ ہوئے، تو پوچھتے پوچھتے ایک مسجد میں گئے، وہاں سے پوچھا کہ کوفہ کی مسجد میں جو امام صاحب ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے بارے میں آپ کو کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی گلہ ہو؟ تو کسی نے کوئی بھی بات نہیں کی۔ الغرض وہ اسی مسجد میں جا پہنچے جس مسجد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وہ 2 صحابی وہاں پر پہنچے اور جا کر پوچھنے لگے، جی ہاں جی ہمارے پاس شکایت پہنچی ہے آپ کے امام صاحب کی، تو کیا یہ شکایت درست ہے کہ ایسے ہی کسی نے بات کر دی؟ تو کوئی بندہ نہیں بولا، سارے خاموش بیٹھے رہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہاں جی ہمیں شکایت ہے۔ وہ شکایت کیا ہے؟ وہ شکایت یہ ہے کہ یہ نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے، ان کی نماز درست نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسلام میں اور ہمارے مذہب میں
اختلاف پیدا ہو رہا ہے اور انتشار پھیل رہا ہے، تو ہمیں خوف ہے کہ ہمارے مذہب اسلام میں انتشار نہ پیدا ہو، تو ان کی نماز درست نہیں ہے۔ تو یہاں پر رک کر ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی نماز حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام سے سیکھی، جن کو دیکھ کر آپ نے نماز پڑھنے کا عمل شروع کیا، کیا ان کی نماز درست نہیں؟ اور جو ایک بندہ پیچھے کھڑا ہوا تھا وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ ان کی نماز بہتر نہیں۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ جب ایک امام صاحب مسجد میں آتے گئے، 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، تو پھر اس کے بعد سب سے پہلا جو اعتراض ہوتا ہے، ایک کامن سے اعتراض جو عام طور پر پایا جاتا ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے، وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی امام صاحب کبھی پیر سیدھے نہیں رکھتے، کبھی پیر ادھر ہوتے گئے، کبھی وہ ان کی شلوار اوپر زیادہ ہوتی ہے، یا کبھی ان کی شلوار نیچے زیادہ لٹک رہی ہے۔ آج امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ پہلے باندھ لیے، یہ ایک کامن سے اعتراض ہوتے گئے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آج کے ائمہ مساجد جو ہیں یہ اپنی نماز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھ کر آئے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ائمہ مساجد ہیں، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹلی نماز تو نہیں سیکھی، لیکن احادیث مبارکہ، شریعت مطہرہ کو پڑھ کر وہاں سے نماز سیکھ کر اس مصلی امامت پر وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور ایک عام اور سیدھا سا بندہ جس کو دین کی خبر بھی نہیں، اب وہ کھڑا ہو کر یہ اعتراض کرے کہ جی امام صاحب کی نماز نہیں ٹھیک ہے، امام صاحب کی آج شلوار ٹخنوں سے زیادہ اوپر تھی، یہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی، یا آپ امام صاحب نے آج جب ہاتھ باندھنے کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو آپ کے ہاتھ سیدھے نہیں تھے، ایسے مڑے ہوئے تھے، ٹیڑھے میڑھے تھے۔ تو بھائی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ مصلی امامت پر کھڑا ہوا ہے، کیا اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ وہ جو 8 سال 10 سال 12 سال 18 سال پڑھ کے آیا ہے، دین کو پڑھ کے آیا ہے، کیا آج ہم اس سے زیادہ بہتر ہو گئے ہیں؟ اگر ہم زیادہ بہتر ہوتے تو اللہ رب العزت ہماری ڈیوٹی لگاتا کہ ہم مصلی رسول پر کھڑے ہوتے، لیکن نہیں، ڈیوٹی کس کی لگی؟ جو سب سے بہتر تھا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے جس کو بہتر سمجھا اس کو ہمارے سامنے کھڑا کیا۔ تو خیر یہ تو ایک ساتھ ضمن میں بات تھی۔ تو پھر وہ جو صحابی تھے انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ فرد واحد تھا، اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی امام صاحب یہ ہیں، امام صاحب وہ ہیں، وہ ہمیں اعتراض شروع ہو گئے۔ الغرض وہ بندہ جو تھا وہ اپنے اس معاملے میں جیت گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کوفہ کی اس مسجد سے کسی اور مسجد میں بھیج دیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے کہ اے باری تعالیٰ، یہ جس بندے نے میری شکایت کی ہے، اگر یہ بندہ اپنے معاملات میں سچا تھا تو مجھے ہدایت عطا فرما، اگر یہ بندہ اپنے معاملات میں جھوٹا تھا تو اے باری تعالیٰ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اے باری تعالیٰ، جس بندے نے میری شکایت کی ہے، میری عزت نفس مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی عمر بڑھا دے، اس کی فقر میں مزید اضافہ فرما دے، اور اس کو ذلیل و رسوا کر دے۔ یہ کلمات تھے۔ اور پھر یہ حدیث میں ملتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ جو بندہ تھا جس نے شکایت کی تھی اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، اس کی پلکیں جھک گئی، نظر کچھ نہیں آتا تھا، وہ بھیک مانگنے لگ گیا، چوراہے پر کھڑا ہوتا تھا، بھیک مانگتا تھا۔ اور پھر اس کی عادت کیا تھی؟ بوڑھا ہو گیا تھا، بزرگ ہو گیا تھا، پلکیں جھک گئی تھی، بھویں گر گئے تھے نیچے، کمر بھی جھک گئی تھی، بھیک بھی مانگتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آنے جانے والی عورتوں کو چھیڑتا بھی تھا۔ پھر بندے پوچھتے تھے یار خوف خدا کرو، اب تو تم بزرگ ہو گئے ہو، سفید داڑھی آ گئی ہے، تمہاری پلکیں بھی جھک گئی ہیں، کمر بھی جھک گئی ہے، اب بھی یہ حرکتیں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یار کیا بتاؤں،
مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اسی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ یہ میں خود نہیں کرتا، یہ مجھ سے ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو اس طرح چھیڑوں، یا میں مانگنا بھی نہیں چاہتا، لیکن کیا کروں کہ ایک امام مسجد کی بد دعا مجھے کھا گئی۔ کیا ہوا؟ ایک امام مسجد کی بد دعا مجھے کھا گئی۔ تو بھائی بچا کرو اس چیز سے، اور برائے کرم یہ میری باتیں صرف نصیحت کے طور پر آپ نے سننی ہے، نصیحت کے طور پر۔ تو مسجد کا جو امام ہے نا بھائی، اس کو آپ اگر آپ نزدیک ہو کر دیکھو نا تو آپ کو حقیقت کا پتہ چلے گا۔ ہم تو بڑی دور سے دیکھتے ہیں نا، ایک بندہ چوتھے پیڑھی سے کھڑا ہو کر کہہ دیتا ہے کہ جی امام صاحب یہ چیز ایسے نہیں تو اس کو ایسے کریں۔ یہ نا ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم مصلی رسول پر کھڑے ہوئے ایک بندے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ یہ ہم اس پر نہیں اعتراض کر رہے، یہ ہم مصلی رسول پر اعتراض کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایسا بندہ کھڑا ہو گیا جو اس کے قابل نہیں تھا، وہ لائق تھا تبھی تو اللہ رب العزت نے اس کی ڈیوٹی لگائی، تو وہ بندہ وہاں پر کھڑا ہوا۔ اگر وہ لائق نہ ہوتا تو آج ہماری طرح در بدر بھٹک رہا ہوتا، دنیا داری میں مست ہوتا، لیکن نہیں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہتر سوچا، وہ اس لائق تھا۔ اور یہ قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ اب ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت والے دن؟ اگر ہم میں سے کوئی بندہ، اگر میں بھی کسی امام مسجد کے اوپر اعتراض کروں تو کیا قیامت والے دن مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ اور ائمہ مساجد جن کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہیں، وہ قیامت والے دن گریبان پکڑ کے پوچھیں گے، ہاں بھی بتا میری غلطی کیا تھی؟ یہی غلطی تھی کہ میں نے دین پڑھا تھا، یہی میری غلطی تھی کہ میں مصلی رسول پر کھڑا ہو کر تمہیں نمازیں پڑھاتا تھا، یہی میری غلطی تھی کہ میں تمہارے بچوں کو بسم اللہ پڑھنا سکھا گیا، اس کو 6 کلمے پڑھنا سکھا گیا، اور میری یہی غلطی تھی کہ تمہارے بچوں کو میں اس قابل کر گیا کہ تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہارے لیے ایصال ثواب کریں۔ یہی غلطی تھی۔ یہ غلطی تھی کہ جب تیرا بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں جا کر اذان پڑھی میں نے، اور اس کو بتایا کہ اے بچے تو مسلمان کے گھر پیدا ہوا، تجھے مبارک ہو، تو کسی اگنی پوجنے والے کے گھر پیدا نہیں ہوا، تو کسی پتھر پوجنے والے کے گھر نہیں پیدا ہوا، تو ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے جو ایک رب کو مانتا ہے اور دین حق کو مانتا ہے۔ یہ غلطی تھی اس کی۔ یہ غلطی یہ تھی کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہا، اور وہ ہمیں قبر تک اتارنے میں ہمارے ساتھ رہا۔ یہی غلطی تھی۔ پوچھے گا وہ بندہ قیامت والے دن۔ یہ میں حقیقت بتانے لگا ہوں آپ کو بھائی، کافی سارے ایسے علماء کرام میں نے خود دیکھے، ائمہ مساجد میں نے دیکھے گئے کہ یہ مسجد کی کمیٹیوں کی وجہ سے، مسجد میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بدظن ہو کر مسجد چھوڑ جاتے ہیں، وہ دنیا داری میں لگ جاتے ہیں۔ تو کیا قیامت والے دن ہم سے پوچھا نہیں جائے گا ہاں بھی بتا تو نے یہ زیادتی کیوں کی تھی؟ اب نماز ہم پڑھتے ہیں امام کے پیچھے، اب اس پوری دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وہ ہے عبادت، وہ ہے نماز، جو سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو کیا قیمتی چیز کوئی بندہ ایسے کو دے سکتا ہے کہ جو اس کے قابل ہی نہ ہو؟ کیا آپ اپنے پیسے جو بینک میں رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ بینک میں ہمارے پیسے محفوظ ہیں، تو کیا اپنا 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ کیا آپ ایویں جا کے کسی جگہ پر پھینک کے آ جائیں گے؟ نہیں نا۔ آپ وہ قیمتی چیز ہے، آپ اس کو وہاں رکھیں گے جو اس کے قابل ہوگا، جو اس کو سنبھال سکتا ہوگا۔ تو بھائی جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر امام کے ساتھ اللہ اکبر کرتے ہیں تو آپ اپنی نماز اس امام کے سپرد کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار ہم نے نماز شروع کی ہے تو ہم تو اللہ کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، تو ہم کن چکروں میں پڑ گئے؟ ہم تو امام صاحب کی شلوار دیکھنے لگ گئے، ہم تو یہ دیکھنے لگ گئے بھائی ہم تو امام صاحب کو 5,000 تنخواہ دیتے ہیں، ہم تو امام صاحب کو 10,000 تنخواہ دیتے ہیں، تو یہ کاٹن کا سوٹ کہاں سے آ گیا؟ یہ امام صاحب کے پاس اتنا مہنگی گھڑی کہاں سے آ گئی؟ یہ امام صاحب کے پاس اتنا مہنگا موبائل کہاں سے آ گیا؟ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں رب کی اور باتیں سوچ رہے ہیں امام مسجد کی۔ اور یہ دشمنان اسلام کا بہت بڑا ایک ہمارے ساتھ پروپیگنڈا تھا جو اس نے کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک وقت تھا کہ جب امام مسجد کی قدر ہوتی تھی، تو جو اسلام کے دشمن تھے، انگریز جو تھا، اس نے دیکھا یار یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے کہ ایک بندہ آگے کھڑا ہوتا ہے، سارے بندے اس کے پیچھے گئے، بڑی ترتیب ہے،
بڑے خوبصورت انداز میں ایک صف بندی ہوتی ہے اور ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، بڑا ہی خوبصورت طریقہ ہے ان کا۔ پھر ایک بندہ ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو پیچھے سارے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ رکوع میں جاتا ہے پیچھے سارے بندے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک بندہ جو آگے کھڑا ہوا ہے، سارے بندے اس کے ماتحت ہیں، سارے بندے اس کے تابع ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ دین اسلام کا منبع ہے، یہ دین اسلام کا پرچار کرنے والا ہے، یہ دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہے۔ پھر اس نے کیا کیا؟ اسی امام کی عزت کو خراب کر دیا۔ پھر معاملہ کیا ہوا جو آج ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ اور یہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب ائمہ مساجد کی اور علماء حق کی عزت کرنا لوگ بھول جائیں گے تو لوگ ذلیل و رسوا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج دیکھیں کہ ہم ذلیل و رسوا نہیں ہو رہے ہیں، کہ آج ہمارے اوپر ایسے معاملات نہیں ہو رہے کہ جن کو ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز جو ہے یہ رب کی عبادت ہے، اور رب کو ہم کسی جگہ پر مقید نہیں کر سکتے، قید نہیں کر سکتے کہ مطلب اللہ رب العزت یہاں ہوگا اور یہاں نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہر جگہ پر ہے۔ اب صبح کی نماز ہے، گھر میں بھی پڑھیں تو وہی نماز ہے، مسجد میں پڑھیں تو وہی نماز ہے۔ جو ہمارا رب گھر میں ہے وہی مسجد میں بھی ہے، مطلب رب تو ایک ہے، عبادت بھی ایک ہے۔ اگر ہم گھر میں پڑھیں گے تو لفظ بھی وہی ہے، مسجد میں آئیں گے تو لفظ بھی وہی ہے، ہر چیز برابر ہے۔ لیکن گھر میں نماز پڑھو گے تو ثواب کم ہے، مسجد میں آؤ گے تو ثواب زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب ہم گھر میں نماز پڑھیں گے تو ہمارے بیوی بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے اہل و عیال ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارا مال و دولت ہمارے ساتھ ہوگا، کوٹھی ہمارے پاس ہوگی جس کے اندر کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھیں گے۔ لیکن جب ہم گھر سے نکلیں گے تو جب ہم اللہ رب العزت کے گھر کی طرف منہ کریں گے اور اپنا مال اور اپنی دولت اور اپنے بیوی بچے پیچھے چھوڑیں گے، جب ہم ان کو پیٹھ کریں گے تو یہ اس چیز کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ کیا میرے بندے، تو نے میری بارگاہ میں آنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو بھی پیٹھ کی، تو نے میری بارگاہ میں آنے کے لیے اپنا مال و دولت بھی چھوڑا، اپنا گھر بھی چھوڑا، تو لہٰذا یہ اس چیز کی آپ کو نیکی مل رہی ہے کہ جو آپ نے اپنے گھر کو پیٹھ کی اور اللہ رب العزت کے گھر کی طرف آپ بڑھے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز، جب ہم مسجد میں آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ عموماً ہمارے مسجد میں ائمہ حضرات کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ ہر نماز کے بعد یا جمعے والے دن کہہ دیتے ہیں، کبھی کبھی میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ بھائی اپنے پاؤں درست کر لیں، پاؤں سیدھے ہونے چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں، آگے پیچھے نہ کھڑے ہوں۔ تو وہ نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کی بھی آگاہی کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائیوں، زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، تو کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو کسی کے ساتھ، ایک ہو جاؤ اور اپنے پیر دوسروں کے پیر کے ساتھ ملا کر چلو، پیر جدا نہ کرو اور اپنے پیر بالکل سیدھے رکھو۔ جب تھوڑا سا ادھر کرو گے یا ادھر مڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو وہ ہمیں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوگے تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد اب ہم نے نماز پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر، اب ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں اللہ کی، لیکن شریعت ہمیں کہتی ہے اور بندگی ہمیں کہتی ہے کہ اے بندے، نماز تو پڑھ رہا ہے میری، لیکن اس وقت تو نے اپنی نماز سپرد کی ہے اپنے امام کے، لہٰذا اب تو کیا کرے گا؟ اب تو یہ کرے گا کہ اپنے امام کے ساتھ ساتھ چلے گا، تو اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے چلے گا۔ اب ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، کسی کے دل میں زیادہ محبت ہو کہ میں سجدے میں پہلے چلا جاؤں، تو امام صاحب رکوع میں کھڑے ہیں، وہ سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہیں، اور بندے کے دل میں محبت جاگے کہ میں پہلے سجدے میں چلا جاؤں، میں زیادہ جناب تسبیح کر لوں۔ وہ جب وہ امام کے آگے بڑھے گا تو اس کی نماز رہے گی نہیں۔ امام سے ایک رکن بھی اگر مقتدی آگے ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ تو جب بندگی ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ تو امام سے آگے نہیں جا سکتا، تو کیا زندگی میں ہم امام سے آگے جا سکتے ہیں؟ جب بندگی ہمیں یہ حکم دے رہی ہے کہ امام کے پیچھے رہیں، تو زندگی میں ہم امام سے آگے کیسے جا سکتے ہیں؟
اگر بندگی ہماری مکمل ہوتی ہے، اگر ہماری عبادت مکمل ہوتی ہے اس طرح کہ ہم امام کے ساتھ چلیں، امام کی اقتداء میں چلیں، امام جیسے کہے ویسے کریں، تبھی ہماری بندگی مکمل ہوتی ہے، تبھی ہماری بندگی درست ہوتی ہے۔ تو جب ہم زندگی امام صاحب کے کہنے پر گزاریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاریں گے، تو یہ ہماری باتیں تو نہیں ہیں، ہم تو شریعت کا پیغام دیتے ہیں۔ تو جب ایک مسجد کا امام جو خطیب آپ کو شریعت کی بات بتائے گا، اگر آپ امام کے پیچھے چلیں گے تو جیسے آپ کی بندگی مقبول ہوئی، مکمل ہوئی، ویسے آپ کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی، ویسے آپ بڑے سکون سے رہیں گے۔ اب آخری بات، یہ آپ کتنے سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات کو دل پر نہ لیجیے گا، یہ صرف نصیحت ہے اور ہمیں آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ اور ائمہ مساجد جو ہیں اور یہ جو علماء کرام ہیں، ان کی ذرا زندگیاں جا کر دیکھیں بھائی، رونا آتا ہے کہ آج جو 2 نمبر پیر ہیں، جو نعت خوان گویے ہیں جی، جو راگ سیکھ کر سٹیج پر کھڑے ہوتے گئے، وہ بڑے مال و دولت والے ہو گئے، ان کے پاس بڑا پیسہ آ گیا، لیکن جو ایک شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، آپ کے بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے، ان کو یہ سکھا رہا ہے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو، اور تمہارے مرنے کے بعد ان کو یہ طریقہ سمجھا رہا ہے، ان کو بلا رہا ہے کہ بھائی اپنے ماں باپ کے لیے اس طرح ثواب بھی کرنا ہے۔ ان کو دیکھیں کہ ان کو تو ہم نے غریب کر دیا جی۔ کتنے سارے بندے بیٹھے ہیں جو مکہ میں گئے ہوں گے، حج کیا ہوگا، عمرہ کیے ہوں گے، وہاں پر امام صاحب کسی سے بات کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، ان کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ یہ چلے جائیں نا آپ سعودی عرب دیکھیں، جہاں جہاں مرضی، کافی سارے بندے جو باہر سے ہو کر آئے ہوں گے، وہاں پر امام صاحب کسی کی بات ہی نہیں سنتے، وہ آئے، نماز پڑھائی، گھر کو واپس چلے گئے۔ ان کو پتہ ہے بھائی ہم نے کسی کی بات سننی نہیں ہے، ہماری تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور الحمدللہ اگر ہم مصلی رسول پر کھڑے گئے تو ہماری عوام جانتی ہے کہ اس مصلی رسول کی بہت بڑی عزت ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں۔ لیکن ہم نہیں اس چیز کی، ہمیں امام صاحب کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی اگر میں یہاں پر بیٹھوں گا نہیں، اگر میں فلاں چودھری صاحب سے بات نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے میری مسجد سے چھٹی ہو جائے۔